أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کل ہم رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں. ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایک روحانی ماحول بن جاتا ہے اور مومنوں کی جماعت میں یہ ماحول بننا چاہیے. اس مہینے میں روزوں کے ساتھ عبادتوں کی طرف زیادہ توجہ پیدا ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. قرآن کریم پڑھنے سننے کی طرف زیادہ توجہ پیدا ہوتی ہے، اور اگر روزوں کا حقیقی فیض اٹھانا ہے تو عبادتوں کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے سننے کی طرف زیادہ توجہ پیدا ہونی چاہیے. اور رمضان کو تو قرآن کریم کے ساتھ خاص نسبت ہے، یا قرآن کریم کو رمضان کے ساتھ نسبت بھی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے. وہ قرآن جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے، جو کھلے دلائل اپنے اندر رکھتا ہے، جو ہدایت پیدا کرتے ہیں اور الہی نشانات بھی ہیں. بعض معتبر روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ 24ویں رمضان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی ہوئی. اسی طرح ہر سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم کا دور رمضان میں مکمل کیا کرتے تھے، اور آخری سال میں 2 مرتبہ یہ دور مکمل ہوا. تو بہرحال قرآن کریم کی رمضان کے حوالے سے ایک خاص اہمیت ہے. بس ہمیں بھی اس مہینے میں خاص طور پر قرآن کریم کے پڑھنے سننے، اس کی تفسیر پڑھنے سننے کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے. MTA پہ بھی اس کے پروگرام آتے ہیں، درس بھی آتا ہے، اس کی طرف بھی توجہ دیں. جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے اور سنیں گے، تب ہی ہم ان احکامات کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں جو اس میں بیان ہوئے ہیں. انہیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنا سکتے ہیں، اپنی زندگی کو قرآنی تعلیم کے مطابق ڈھال سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے والے بن سکتے ہیں. بس اگر ہم نے رمضان کا حقیقی فیض پانا ہے تو ہمیں قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر غور کی طرف بھی خاص توجہ دینی چاہیے. مساجد میں جہاں درسوں کا انتظام ہے وہاں درس بھی سننا چاہیے. قرآن کریم کی
اہمیت، اس کے محاسن، اس کے روشن دلائل کے بارے میں اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خوب کھول کر ہمیں بتایا۔ کچھ عرصے سے خطبات میں یہ بیان کر رہا ہوں حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے مختلف اقتباسات، بس انہیں بار بار سننے اور پڑھنے اور ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ صحیح طور پر اس کا فہم و ادراک ہم پیدا کر سکیں اپنے اندر۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے حوالے سے بھی آج بھی میں کچھ اقتباسات پیش کروں گا، اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ قرآن شریف مستقل اور ابدی شریعت ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی حکمتیں اور احکام دو قسم کے ہوتے ہیں، بعض مستقل اور دائمی ہوتے ہیں، بعض آنی اور وقتی ضرورتوں کے لحاظ سے صادر ہوتے ہیں۔ اگرچہ اپنی جگہ ان میں بھی ایک استقلال ہوتا ہے، چاہے وقتی ضرورت کے لیے ہوں لیکن ہے یہ مستقل، مگر وہ آنی ہی ہوتے ہیں۔ مثلا سفر کے لیے نماز یا روزے کے متعلق اور احکام ہیں، اور حالت قیام میں اور یعنی سفر میں مثلا نماز ہے، نمازوں کے جمع کرنے کے بارے میں یا قصر کرنے کے بارے میں اجازت ہے، اور عام حالات میں نمازیں پوری پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح روزے ہیں، سفروں میں نہیں پڑھنے رکھنے، عام حالات میں قیام میں روزے رکھنے فرض ہیں ہر صحت مند کے لیے۔ پھر فرمایا کہ باہر مثلا دوسرا حکم ہے، یہ ایک ہے کہ عورت جب نکلتی ہے تو برقع لے کے نکلتی ہے، یہ ایک حکم ایسا ہے جو اس کے لیے، عورت کے لیے ایک خاص حالات میں گھر میں ایسی ضرورت نہیں ہوتی کہ برقع لے کر پھرتی رہے۔ پردے کا حکم ہے تو گھر سے باہر پردے کا حکم ہے۔ پھر یہ بھی کہ کن کن سے پردہ کرنا ہے اور کن سے نہیں کرنا۔ پھر آپ فرماتے ہیں توریت اور انجیل کے احکام موازنہ کرتے ہوئے کہ وہ تو وقتی ہیں، وہ وقتی ضرورتوں کے موافق تھے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت اور کتاب لے کر آئے تھے وہ کتاب مستقل اور ابدی شریعت ہے، اس لیے اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ کامل اور مکمل ہے۔ قرآن شریف قانون مستقل ہے، اور توریت انجیل اگر قرآن شریف نہ بھی آتا تب بھی منسوخ ہو جاتی کیونکہ وہ مستقل اور ابدی قانون نہ تھے۔ بس قرآن کریم کی اہمیت کہ قرآن کریم کی ہدایات ہر حالات کے مطابق ہیں، بڑی مکمل تعلیم ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے۔ اعتراض کرنے والے مثلا پردے کی جو مثال دی ہے اس پر ہی اعتراض کر دیتے ہیں کہ اس زمانے کے لحاظ سے ضروری نہیں ہے پردہ، اور بعض دفعہ ہمارے لڑکیاں بھی متاثر ہو جاتی ہیں، لیکن خود ہی اس بات کو بھی تسلیم کر رہے ہیں یہ لوگ، اور اس پہ بڑے بڑے مضامین لکھے جاتے ہیں کہ عورتوں کی تنظیموں نے بھی اب شور مچانا شروع کر دیا ہے، اخباروں میں بھی آنے لگ جاتا ہے بعض دفعہ کہ عورت مرد کا آپس میں جو اختلاط ہے یہ بسا اوقات بڑی قباہتیں پیدا کر رہا ہے، اور اس کے لیے اب بعض لوگ سوچنے بھی لگ گئے ہیں کہ علیحدہ نظام ہونا چاہیے۔ پھر اپنے آنے کی غرض بیان فرماتے ہوئے اور قرآن کریم کی مستقل شریعت ہونے کے بارے میں آپ مزید فرماتے ہیں کہ اس بات کو بھی دل سے سنو کہ میرے مبعوث ہونے کی علت غائی، میرا مقصد کیا ہے۔ میرے آنے کی غرض اور مقصود صرف اسلام کی تجدید اور تائید ہے۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ کوئی نئی شریعت سکھاؤں یا نئے احکام دوں یا کوئی نئی کتاب نازل ہوگی،
ہرگز نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے تو میرے نزدیک وہ سخت گمراہ اور بے دین ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت اور نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے، اب کوئی شریعت نہیں آ سکتی۔ قرآن مجید خاتم الکتب ہے، اس میں اب ایک شوشہ یا نقطہ کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات اور فیوزات اور قرآن شریف کی تعلیم اور ہدایت کے ثمرات کا خاتمہ نہیں ہو گیا، وہ ہر زمانے میں تازہ بتازہ موجود ہیں، اور انہی فیوزات اور برکات کے ثبوت کے لیے خدا تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا۔ یعنی قرآن تعلیم کو ہر ایک تو سمجھ نہیں سکتا، بعض باتیں ہیں جو تشریح طلب ہیں اور تفسیر چاہتی ہیں، جن کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آخری زمانے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف ایسا معجزہ ہے کہ نہ وہ اول مثل ہوا اور نہ آخر کبھی ہوگا، نہ پہلے سے کوئی مثال ہے نہ بعد میں کوئی مل سکتی۔ اس کے فیوز و برکات کا در ہمیشہ جاری ہے، اور وہ ہر زمانے میں اسی طرح نمایاں اور درخشاں ہے جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تھا۔ علاوہ اس کے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر شخص کا کلام اس کی ہمت کے موافق ہوتا ہے۔ جس قدر اس کی ہمت اور عزم اور مقاصد عالی ہوں گے، اسی پائے کا وہ کلام ہوگا، سو وہی الہی میں بھی وہی رنگ ہوگا۔ جس طرح عام آدمی کے علم کے مطابق کلام کرتا ہے، اسی طرح وہی الہی کا بھی مقام ہے ایک۔ جس شخص کی طرف اس کی وہی آتی ہے، جس قدر ہمت بلند رکھنے والا وہ ہوگا، اسی پائے کا کلام اس کو ملے گا۔ یہاں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہی کے بھی معیار ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کے بھی معیار ہیں۔ پھر فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت اور استعداد اور عزم کا دائرہ چونکہ بہت ہی وسیع تھا، اس لیے آپ کو جو کلام ملا وہ بھی اس پائے اور رتبے کا ہے کہ دوسرا کوئی شخص اس ہمت اور حوصلے کا کبھی پیدا نہ ہوگا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ تعلیم قرآنی کا دامن بہت وسیع ہے، وہ قیامت تک ایک ہی لا تبدیل قانون ہے، اور ہر قوم اور ہر وقت کے لیے ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، یعنی ہم اپنے خزانوں میں سے بقدر معلوم نازل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ انجیل کی ضرورت صرف اسی قدر تھی، اس لیے انجیل کا خلاصہ صرف ایک صفحے میں آ سکتا ہے، لیکن قرآن کریم کی ضرورتیں سارے زمانے کی اصلاح لیکن قرآن کریم کی ضرورتیں تھیں سارے زمانے کی اصلاح، ہر زمانے کی اصلاح کرنا۔ قرآن کا مقصد تھا وحشیانہ حالت سے انسان بنانا، انسانی آداب سے مہذب انسان بنانا، تا شرعی حدود اور احکام کے ساتھ مرحلے طے ہوں، اور پھر باخدا انسان بنانا۔ وہ یہ لفظ مختصر ہیں مگر ان کے ہزارہ شعبے ہیں، چونکہ یہودیوں، طبیعیوں، آتش پرستوں اور مختلف اقوام میں بد روشی کی روح کام کر رہی تھی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باعلام الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کے سے جو علم دیا گیا تھا اس کے مطابق سب کو مخاطب کر کے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہہ دے کہ اے انسانوں، یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اس لیے ضروری تھا کہ قرآن شریف ان تعلیمات کا جامع ہوتا جو وقتاً فوقتاً جاری رہ چکی تھیں، اور ان تمام صداقتوں کو اپنے اندر رکھتا جو آسمان سے مختلف اوقات میں مختلف نبیوں کے ذریعے زمین کے باشندوں کو پہنچائی گئی تھی، یعنی پرانی باتیں جو تھیں حالات کے مطابق ان کو بھی اپنے اندر رکھتا۔ یہ قرآن کریم میں ہے، اور قرآن کریم فرمایا قرآن کریم کے مد نظر تمام نوع انسان تھا، نہ کوئی خاص قوم۔
اور ملک اور زمانہ، اور انجیل کے مد نظر صرف ایک خاص قوم تھی۔ اسی لیے مسیح علیہ السلام نے بار بار کہا کہ میں اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ اعلان کہ میں سب دنیا کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ قرآن کریم تمام دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، پرانی قوموں کے لیے بھی ان کے حالات کے مطابق ان کو بتا دیا، نئے آنے والوں کے لیے بھی اس میں احکام آ گئے، اور یہی ایک ابدی شریعت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی شریعت نہیں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے۔ اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ قرآن شریف ساری تعلیموں کا مخزن ہے، ایک خزانہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں قرآن شریف حکمت ہے اور مستقل شریعت ہے اور ساری تعلیموں کا مخزن ہے، اور اس طرف قرآن شریف کا اور اس طرح پر قرآن شریف کا پہلا معجزہ اعلیٰ درجے کی تعلیم ہے، اور پھر دوسرا معجزہ قرآن شریف کا اس کی عظیم الشان پیش گوئیاں ہیں۔ چنانچہ سورہ فاتح اور سورہ تحریم اور سورہ نور میں کتنی بڑی عظیم الشان پیش گوئیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ساری پیش گوئیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ان پر اگر ایک دانشمند آدمی خدا سے خوف کھا کر غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ کس قدر غیب کی خبریں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہیں۔ کیا اس وقت جب کہ ساری قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھی اور کوئی ہمدرد اور رفیق نہ تھا، یہ کہنا کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر، سیہزم الجمع ویولون الدبر، چھوٹی بات ہو سکتی ہے؟ یعنی ان کی جماعت کو شکست دی جائے گی اور وہ پیٹ پھر کے بھاگ جائے گی، اس کا یہ مطلب ہے؟ فرمایا کہ چھوٹی بات ہو سکتی ہے؟ اسباب کے لحاظ سے تو ایسا فتویٰ دیا جاتا تھا کہ ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایسے مسلمان موجود ہوں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا خاتمہ ہو جائے گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں اپنی کامیابی اور دشمن کی ذلت اور نامرادی کی پیشگوئیاں کر رہے ہیں، اور آخر اسی طرح وقوع میں آتا ہے۔ یہ پیشگوئی جس قرآن شریف میں جس کا ذکر ہے، یہ آپ کو خدا تعالیٰ نے مکہ میں عطا فرمائی تھی، اور وہ بھی ابتدائی حالات میں، جبکہ انتہائی کمزوری کے حالات تھے آپ کے مکہ مکرمہ میں۔ اور پھر پیشگوئی پوری کس طرح ہوئی؟ جنگ عذاب میں عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں اس کو وہیں منطبق کیا جاتا ہے، اور جگہوں پہ بھی ہے کہ جب کفار کا بھاری لشکر مسلمانوں کو پیٹھ دکھا کے بھاگ گیا، پھر آپ فرماتے ہیں پھر 1300 سال بعد قائم ہونے والے سلسلے کی اور اس وقت کے آثار و علامات کی پیشگوئیاں کیسی عظیم الشان اور لا نظیر ہیں، یعنی مسیح موت کے زمانے کی پیشگوئیاں ہیں۔ فرمایا کیسی عظیم الشان ہے، کئیوں کو پیچھے ذکر کر چکا ہوں میں پچھلے خطبے میں، اور ابھی تک اس شان سے پوری ہو رہی ہیں۔ فرمایا دنیا کی کسی کتاب کی پیشگوئیوں کو پیش کرو، کیا مسیح کی پیشگوئیاں ان کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ پھر قرآن کریم کے محاسن بیان فرماتے ہوئے کہ قرآن کا ہر حکم معلل بے اغراض ہے، آپ فرماتے ہیں یہ خوبی قرآن تعلیم میں ہے کہ اس کا ہر ایک حکم معلل بے اغراض و مسالے ہے، یعنی اغراض اور مسالے سے پر ہے، مقصد ہے اس کا۔ اور اس لیے جا بجا قرآن کریم میں تاکید ہے کہ عقل، فہم، تدبر، فقاہت اور ایمان سے کام لیا جائے۔ فقاہت یہ ہے کہ عقل اور سوچ سے کام لو، اور ایمان سے کام لو، ایمان بھی ضروری ہے۔ اور قرآن مجید اور دوسری کتابوں میں یہی مابع الامتیاز ہے، اور کسی کتاب نے اپنی تعلیم کو عقل اور تدبر کی دقیق اور آزاد نقطہ چینی کے آگے ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں کی۔
آپ نے انجیل کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ انجیل کے چلاک اور عیار حامیوں نے اس خیال سے کہ انجیل کی تعلیم عقلی زور کے مقابل بے جان محض ہے، نہایت ہوشیاری سے اپنے عقائد میں اس امر کو داخل کر لیا کہ تثلیث اور کفارہ ایسے راز ہیں کہ انسانی عقل ان کی کونا تک نہیں پہنچ سکتی۔ بہت گہرا علم ہے، اس تک تم پہنچ نہیں سکتے، اس لیے کوئی جہاں کی جس طرح کہا جاتا ہے قبول کر لو۔ لیکن برخلاف اس کے قرآن حمید کی یہ تعلیم ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ، یعنی آسمانوں کی بناوٹ اور زمین کی بناوٹ اور رات دن کا آگے پیچھے آنا دانش مندوں کو اس اللہ کا صاف پتہ دیتا ہے جس کی طرف مذہب اسلام دعوت دیتا ہے۔ اس آیت میں کس قدر صاف حکم ہے کہ دانش مند اپنے دانشوں اور مغزوں سے بھی کام لے۔ غور کرو۔ پھر فرمایا کہ قرآن شریف کے بارے میں یہ فرماتے ہوئے کہ ایک محفوظ کتاب ہے، اور یہ بھی کہ تعلیم قرآن کی جو شہادت ہے وہ قانون قدرت کی زبان سے ادا ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یقیناً یہ ایک عزت والا قرآن ہے، ایک چھپی ہوئی کتاب، یعنی ایک محفوظ چیز ہے، اس میں کوئی ایسے اسے چھو نہیں سکتا سوائے پاک کیے ہوئے لوگوں کے۔ فرمایا بلکہ یہ سارا صحیفہ قدرت کے مضبوط صندوق میں محفوظ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ قرآن کریم ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے، اس کا وجود کاغذوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ وہ ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے جس کا صحیفہ فطرت کہتے ہیں، یعنی قرآن کی ساری تعلیم کی شہادت قانون قدرت کے ذرہ ذرے کی زبان سے ہی ادا ہوتی ہے۔ اس کی تعلیم اور اس کی برکات کتھا کہانی نہیں جو مٹ جائیں، بلکہ جو اسے سمجھے گا، عمل کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل بھی کرے گا۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے اسرار، اس کی گہرائی پاک لوگوں پر ہی کھلتی ہیں، اور اس کے لیے پاک لوگوں کی صحبت سے فیض یاب ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ اور اس زمانے میں یہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں کہ آپ کے علم سے فیض پا کر آگے جو آپ نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ کے علم سے کہ دیے ہوئے علم سے فیض پا کر آپ نے جو بیان فرمایا اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور وہی تفسیریں جو ہیں وہ آگے بھی آپ کے علم کے مطابق ہی جماعت احمدیہ میں جو لٹریچر ہے اس میں بیان ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کا نام ذکر کیوں رکھا گیا؟ اس بارے میں حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا نام ذکر رکھا گیا ہے اس لیے کہ وہ انسان کی اندرونی شریعت یاد دلاتا ہے۔ پھر فرمایا قرآن کوئی نئی تعلیم نہیں لایا، بلکہ اس اندرونی شریعت کو یاد دلاتا ہے جو انسان کے اندر مختلف طاقتوں کی صورت میں رکھی ہے۔ حلم ہے، اثار ہے، شجاعت ہے، جبر ہے، غضب ہے، قناعت ہے، یہ وغیرہ۔ غرض جو فطرت باطن میں رکھی تھی قرآن نے اسے یاد دلایا ہے، جیسے فی کتاب مکنون، یعنی صحیفہ فطرت میں کہ چھپی ہوئی کتاب تھی اور جس کو ہر ایک شخص نہ دیکھ سکتا تھا، اس کو یاد دلایا۔ بس اس نظر سے بھی ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ قرآن شریف انسان کی جو فطرتی صلاحیتیں ہیں ان کی فطرت سیاح کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ بس اس حقیقی فطرت کو جسے آج کل خاص طور پر انسان جس سے دور ہٹ رہا ہے، قرآن شریف اس کو نکال کے بیان کرتا ہے۔
اور اس دور ہٹنے کی وجہ سے ہی ہم دیکھتے ہیں اس زمانے میں بعض غیر اخلاقی اور غیر فطری قانون بنانے کی طرف رجحان پیدا ہو رہا ہے. انسان اسے بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پر غور کرو، تدبر کرو، اس پر عمل تمہیں انسانی فطرت کے اعلیٰ معیار دکھائے گا. بس اس پہ غور کرنا ضروری ہے، اور اس نظر سے ہمیں قرآن کریم پڑھنا اور سمجھنا چاہیے. اور آزادی کے نام پر آج کل بچوں اور بڑوں کے ذہنوں کو بھی جو زہر آلود کیا جا رہا ہے، اس سے بھی ہم بچ سکیں گے. بہت سارے والدین بھی سوال کرتے ہیں بچے جو سیکھ کے آتے ہیں اسکولوں سے کس طرح جواب دیں. تو ہم اگر غور کریں، پڑھیں، تفسیر پڑھیں، جماعت کا لٹریچر پڑھیں جو قرآن کریم کی احکامات کی روشنی میں ہی ہے، تو پھر بچوں کے جواب بھی والدین دے سکتے ہیں. پھر فرمایا اسی طرح اس کتاب کا نام ذکر بیان کیا تاکہ وہ پڑھی جاوے تو وہ اندرونی اور روحانی قوتوں اور اس نور قلب کو جو آسمانی ودیت انسان کے اندر ہے یاد دلاوے. غرض اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھیج کر بجائے خود ایک روحانی معجزہ دکھایا. بار بار پڑھو تو تمہیں یاد دلاتا رہے گا یہ، تاکہ انسان ان معارف اور حقائق اور روحانی خوارق کو معلوم کرے جن کا اسے پتہ نہ تھا. مگر افسوس کہ قرآن کی اس علت غائی کو چھوڑ کر جو ہدی للمتقین ہے، اس کو صرف چند قصص کا مجموعہ سمجھا جاتا ہے، اور نہایت بے پرواہی اور خود غرضی سے مشرکین عرب کی طرح اساطیر الاولین کہہ کر ٹالا جاتا ہے. فرمایا کہ وہ زمانہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اور قرآن کے نزول کا، جب وہ دنیا سے گمشدہ صداقتوں کو یاد دلانے کے لیے آیا تھا. اب زمانہ آ گیا ہے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی کہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے قرآن نہ اترے گا. یہی ہم دیکھتے ہیں، بے شمار قاری ہیں، بے شمار پڑھنے والے ہیں، لیکن عمل کوئی نہیں. فرمایا سو اب تم ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ لوگ قرآن کیسی خوش الحانی اور عمدہ قرات سے پڑھتے ہیں، لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں گزرتا، عمل کوئی نہیں. اس لیے جیسے قرآن کریم جس کا دوسرا نام ذکر ہے، اس ابتدائی زمانے میں انسان کے اندر چھپی ہوئی اور فراموش شدہ صداقتوں اور ودیتوں کو یاد دلانے کے لیے آیا تھا، اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ واسقہ کی روح سے کہ انا لہو لحافظون، اس زمانے میں بھی آسمان سے ایک معلم آیا جو آخرین منہم لما یلحقوا بہم کا مصداق اور موعود ہے، اور وہ وہی ہے جو تمہارے درمیان بول رہا ہے. حضرت نے آپ کی مخاطب کر کے فرمایا کاش کہ مسلمان عقل کریں اور اس شخص کی جسے خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے بات سنیں، اپنے اندرونے دیکھیں، زمانے کی ضرورت دیکھیں، مسلمانوں کے عمومی حالات دیکھیں. صرف ظاہری فتووں زور دے کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں، قرآن کریم کی حقیقت کو سمجھیں. بہرحال ہم احمدیوں کو اپنے ہر وقت جائزے لیتے رہنا چاہیے کہ ہم کس حد تک قرآن کریم کی تعلیم کی حقیقت کو سمجھتے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کر رہے ہیں. پھر یہ بات بیان فرماتے ہوئے قرآن شریف علوم حقہ سے واقف کرنا چاہتا ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جیسے یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے ڈریں، ویسے ہی یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگوں میں علوم کی روشنی پیدا ہو جائے. پھر ڈر نہیں بلکہ علوم کی روشنی بھی پیدا ہو، اور اس سے وہ معرفت کی منزلوں کو طے کر جائیں. کیوں پیدا ہو؟ تاکہ معرفت پیدا ہو، سوچیں وسیع ہوں. کیونکہ علوم حقہ سے واقفیت جہاں ایک طرف سچی خشیت پیدا کرتی ہے، وہاں دوسری طرف ان علوم سے خدا پرستی پیدا ہوتی ہے.
ایک مومن جو ہے جب اس طرح سوچتا ہے، غور کرتا ہے، قرآن شریف پہ غور کرتا ہے، علوم حاصل جو دنیاوی علوم ہے ان کو بھی قرآن کریم پر پرکھتا ہے، تو وہ معرفت بھی پیدا ہوتی ہے، خدا تعالیٰ کا خوف بھی پیدا، خشیت پیدا ہوتی ہے. فرمایا لیکن بعض بدقسمت ایسے بھی ہیں جو علوم میں منہمک ہو کر قضاء و قدر سے دور جا پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر ہی شک شکوک پیدا کر بیٹھتے ہیں. اور بعض ایسے ہیں جو قضاء و قدر کے قائل ہو کر علوم ہی سے دستبردار ہو جاتے ہیں. یا تو دوسرے ایک طرف ہے کہ علم، دنیاوی علم کے نام پر، نئے علم کے نام پر خدا تعالیٰ کو بھول گئے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کے نام پہ علوم سے گھبرا گئے اور اسے چھوڑ دیا اور کہہ دیا یہ غلط ہے. فرمایا لیکن مگر قرآن شریف نے دونوں تعلیمیں دی ہیں اور کامل طور پر دی ہیں. قرآن شریف علوم حقہ سے اس لیے واقف کرنا چاہتا ہے اور اس لیے ادھر انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ اس سے خشیت الہی پیدا ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی معرفت میں جوں جوں ترقی ہوتی ہے اسی قدر خدا تعالیٰ کی عظمت اور اس سے محبت پیدا ہوتی جاتی ہے. اور انسان کو قضاء و قدر کے نیچے رہنے کی اس لیے تعلیم دیتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کی صفت پیدا ہو اور وہ راضی برضا ہوں رہنے کی حقیقت سے آشنا ہو کر ایک سچی سکینت اور اطمینان جو نجات کا اصل مقصد اور منشا ہے حاصل کرے. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچے علوم کا منبع اور سرچشمہ قرآن شریف میں اس امت کو دیا ہے. جو شخص ان حقائق اور معارف کو پا لیتا ہے جو قرآن شریف میں بیان کیے گئے ہیں اور جو محض حقیقی تقوی اور خشیت اللہ سے حاصل ہوتے ہیں، اسے وہ علم ملتا ہے جو اس کو انبیاء بنی اسرائیل کا مثیل بنا دیتا ہے. ہاں یہ بات بالکل سچ ہے کہ ایک شخص کو جو ہتھیار دیا گیا ہے اگر وہ اس سے کام نہ لے تو یہ اس کو اپنا قصور ہے، نہ کہ اس ہتھیار کا. اس وقت دنیا کی یہی حالت ہو رہی ہے. مسلمانوں نے باوجود ہے کہ قرآن شریف جیسی بے مثل نعمت ان کے پاس تھی جو ان کو ہر گمراہی سے نجات بخشتی اور ہر تاریکی سے نکالتی ہے، لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کی پاک تعلیموں کی کچھ پرواہ نہیں کی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اسلام سے بالکل دور جا پڑے ہیں. بس جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا، مسلمان قرآن کریم کی عظیم تعلیم سے دور ہو کر فقط نام کے مسلمان ہیں. سوشل میڈیا پر بعض چھوٹے چھوٹے پروگرام یا کلپ دکھاتے رہتے ہیں مختلف وقتوں میں لوگ، جس سے پتہ چلتا ہے، انٹرویو لیتے ہیں یہ لوگوں کا، کہ اسلام کی بنیادی تعلیم اور تاریخ کا ہی نہیں پتہ ان کو. بس مولوی کہنے پر نامور رسالت یا قرآن یا صحابہ کے نام پر جماعت احمدیہ کے خلاف نعرے لگانے اور نقصان پہنچانے کی کوشش ہے. بنگلہ دیش سے مریض نے لکھا کہ جلوس جب آیا، حملہ کیا انہوں نے، تو ایک لڑکا اٹھا کے پتھر مار رہا تھا شاید، اس نے کہا ہمارے احمدی نے، تم یہ کر کے رہے، تم یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے، بتاؤ کہاں ہے، اور ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں. اس نے فوراً وہیں پتھر نیچے پھینک دیا. تو وہ تو جو جوش دلاتے ہیں مولوی اس کے مطابق وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان شریروں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس رمضان میں بھی اور بعد میں بھی قرآن کریم کو سمجھنے، سیکھنے اور عمل کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی غلاظتوں سے بھی بچا کے رکھے. رمضان میں دعاؤں کی طرف بھی خاص توجہ دیں. پہلے بھی میں نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر احمدی کو ہر شر سے بچائے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو ناقابل اصلاح ہیں ان کو عبرت کا نشان بنائے تاکہ دوسرے لوگ اللہ تعالیٰ کے حکمات پر عمل کرنے والے بن سکیں. دنیا کے لیے عمومی طور پر بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ جنگ کی آفت سے دنیا کو بچائے. اب میں بعض مرحومین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس میں سب سے پہلے ہمارے ایک مربی سلسلہ ولگ سلسلہ ہیں جو انتہائی وفا سے اپنے وقت کو نبھانے والے تھے، بڑے عاجز انسان تھے اور بڑا لمبا عرصہ ان کو خدمت کی توفیق ملی.
اور انہوں نے حق ادا کیا خدمت کا. ان کا نام منور احمد خورشید صاحب ہے. مبلغ سلسلہ تھے مغربی افریقہ میں، جو گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے خاندان میں احمدیت ان کے دادا حضرت میاں عبدالکریم صاحب کے ذریعے سے آئی تھی، جنہوں نے 1903 میں جب حضرت مسیح علیہ السلام کرم دین والے مقدمے میں جیلم تشریف لے گئے تھے اس وقت بیعت کی تھی. ان کے والدین کے ہاں جو بھی اولاد ہوتی تھی مولوی خورشید صاحب کے، وہ بیمار ہو کے فوت ہو جاتی تھی. جب آپ کی پیدائش ہوئی اب بیمار ہو گئے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا. تو ان کے دادا میاں عبدالکریم صاحب جو صحابی تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس بچے کو خدا کی راہ میں وقف کر دیا جائے. تو کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اگر خدا کو ضرورت ہوئی تو خود ہی بچا لے گا. بہرحال اس دوران ایک طبیب گاؤں میں آیا جو کسی دور کے گاؤں کا رہنے والا تھا. اس نے علاج کیا اور اللہ تعالیٰ نے معجزانہ رنگ میں ان کو شفا دی. ان کے سسر نے بھی ان کے بارے میں خواب دیکھی تھی، محمد خان درویش صاحب، کہ آپ ایک بہت بلند اور روشن مینار پر ہیں، اور ان درویش صاحب کو بتایا گیا کہ آپ احمدیت کے مینار کو بہت روشن کریں گے اور احمدیت کی خدمت کی بہت توفیق پائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی. جامعہ سے فارغ ہوئے، کچھ عرصے تک پاکستان میں رہے. پھر 1983 میں یہ افریقہ چلے گئے، گیمبیا میں اور سینیگال وغیرہ میں ان کی خدمات ہیں لمبے عرصے کی. سینیگال میں گیمبیا میں بطور امیر کے بھی ان کو خدمت کی توفیق ملی. پھر یہاں بیماری کی وجہ سے یہاں یو کے آ گئے تھے 2005 میں، لیکن یہاں سے بھی سینیگال جماعت کا یہ نظام چلاتے رہے جب تک وہاں کوئی باقاعدہ مربی چلا گیا اور باقاعدہ نظام قائم نہیں ہو گیا. پھر یہ اس عرصے میں 2008 سے 2012 تک جامعہ یو کے میں بطور استاد کے بھی خدمت کی توفیق پاتے رہے. جہاں بھی موقع ملا بڑا اعلیٰ کام کیا انہوں نے. بہت سی بیعتوں کی ان کو سعادت ملی. 40 پارلیمانی ممبران نے احمدیت قبول کی ان کے ذریعے سے. اور اس کامیابی پر خلیفہ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے جلسہ سالانہ کے خطاب میں ان کو فاتح سینیگال کے خطاب سے بھی نوازا. جلسہ سالانہ جرمنی میں 15 ممبران اسمبلی کو لے کے آئے یہ. پھر جو پامان اپنے ایوارڈ جو ہیں مختلف موضوعات کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں، ان کو بھی عبدالرحیم نیر صاحب کو ایوارڈ ملا. اسپین بھی جاتے رہے یہ میرے کہنے پہ. وہاں جو افریقی جو آباد ہیں ان میں تبلیغ کی اور بڑا اچھا کام کیا. بہت بیعتیں وہاں ہوئی ہیں. انصار اللہ برطانیہ کے تحت آن لائن تعلیم قرآن کلاس بھی لیتے رہے. وفات تک جاری رہا یہ کام. 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں اہلیہ ہیں ان کے پسماندگان میں. ایک بیٹے ان کے مربی سلسلہ ہے یہاں یو کے میں ہی. داؤد حنیف صاحب جو آج کل پرنسپل ہیں جامعہ کینیڈا کے، وہ بھی افریقہ میں گیمبیا میں امیر جماعت تھے جب یہ گئے ہیں وہاں. وہ کہتے ہیں کہ 1983 سے 1994 تک ان کے ساتھ خدمت کا موقع ملا، اور مبلغ کے ساتھ ساتھ یہ اسکول میں اسلامیات بھی پڑھاتے تھے. تو کہتے ہیں سینیگال میں تبلیغ کا جو حالات تھے وہ بڑے ایسے تھے کہ وہاں آسانی سے کی نہیں سب بڑی مشکل حالات تھے. کہتے ہیں قصبہ فرافینی میں 1985 کے آخر میں ان کو تبدیل کیا گیا، جو سینیگال کے بارڈر پہ واقع ہے. یہاں رہ کر سینیگال میں قیام احمدیت کا منصوبہ جو تھا اس کو کامیاب کرنا مقصد تھا. بڑا مشکل کام تھا. سینیگالی حکومت جو ہے کسی پاکستانی کو ویزا نہیں دیتی تھی.
لیکن مولوی خورشید صاحب میں، منور خورشید صاحب میں یہ ملکہ تھا کہ لوگوں میں گھل مل جاتے تھے اور تعلقات بڑے اچھی طرح بناتے تھے. پھر ان کو فرانسیسی زبان بھی کسی قدر آتی تھی، اس لیے جب ان کا وہاں تعین کیا گیا تو جلد انہوں نے وہاں بارڈر پر افسران سے تعلقات قائم کیے. پھر سینیگال آنا جانا شروع کر دیا اس تعلقات کی وجہ سے، اور پھر وہاں ایک اسکول میں ایک ہیڈ ماسٹر جو تھے پرائمری اسکول کے، ان کے ذریعے سے انہوں نے مزید فرینچ زبان سیکھنی شروع کر دی، کیونکہ انہوں نے لوکل افسران جو تھے وہاں کے ان سے اجازت لے لی تھی کہ میں یہاں فرینچ سیکھ سکتا ہوں ان کے ساتھ بیٹھ کے، ہیڈ ماسٹر کے ساتھ عبدالسلام باری صاحب. بہرحال یہ ایک کامیابی تھی، اور اس طرح وہ وقفے وقفے سے سینیگال جاتے رہے. پھر ایک پاس تھا خاص قسم کا، وہ ان کو مل گیا، جس کے تحت گیمبیا کی گاڑیوں میں سینیگال جایا جا سکتا تھا. اس میں یہ لٹریچر لے جاتے، وہاں تبلیغ کرتے، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے بہت ساری بیعتیں کروائیں. کالک ریجن جو تھا وہاں مختلف احمدی پہلے ہی تھے. وہاں ایک لوکل مبلغ تھے حامد ممبئی صاحب، ان کو ساتھ مل کے پھر انہوں نے کام کیا اور مزید وہاں جماعتیں پھیلیں. وہاں مبلغین کے ایک تو وہاں سڑکیں نہیں تھیں، ٹوٹی سڑکیں افریقہ میں یا کچی سڑکیں، دوسرے بعض جگہ سڑکیں ہوتی نہیں تھیں. تو لیکن یہ دور دراز علاقوں میں موٹر سائیکل پہ پہنچ جاتے تھے، اور موٹر سائیکل کا بھی راستہ ایسا تھا کہ جھاڑیاں اتنی قریب آئی ہوتی تھیں ان پر ڈنڈیوں کے کہ ان کی ٹانگیں لہو لہان ہو جاتی تھیں. ان کا بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی اور اپنا کام میں مگن رہتے تھے. پھر یہ لکھتے ہیں داؤد حنیف صاحب کے شروع میں تو یہ بڑا مشکل کام تھا، بڑی احتیاط سے ہم تبلیغ کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ جب تعلقات بن گئے، جماعت کا تعارف ہو گیا، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے احیاء اسلام کے لیے مبعوث ہوئے، یہ باتیں لوگوں کو پہنچانی شروع کر دیں، افسران کو بھی یہ پیغام پہنچنے لگا. تو پھر کافی اساتذہ سے سینیگال میں آنا جانا شروع ہو گیا، ان کا باقاعدہ دورے کرتے تھے. اور پھر اسی طرح کالک ریجن میں اکثر آبادیوں میں جماعت کا نفوذ ہو گیا، متعدد جماعتیں بن گئیں، ان میں اضافہ بھی ہونے لگا. اور موٹر سائیکل کا تو میں نے ذکر کیا ہے، بعض جگہ ایسے بھی تھے جہاں موٹر سائیکل وغیرہ بھی کوئی اویلیبل نہیں تھے، تو ریڑوں پہ گدھا گاڑیوں پہ بیٹھ کے انہوں نے سفر کیا لمبا لمبا، اور مختلف گاؤں میں پہنچے. بلکہ بعض آج کل کے مبلغین نے لکھا ہے کہ اب ہم جب وہاں گئے تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں بہت پہلے مولانا منور خورشید صاحب ہمارے پاس آیا کرتے تھے، اور بڑی مشکل حالات میں آیا کرتے تھے، اور وہاں جا کے یہ رہتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، راتیں بھی وہیں لوگوں میں گزارتے تھے، اور خوراک بھی ان کی ابلی ہوئی چری یا باجرہ ابال کے پانی کے ساتھ کھا لیا، بس یہی ان کا خدا ہوتی تھی. اور پھر آگے بڑھ جاتے تھے تبلیغ کرتے ہوئے. کبھی انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ رہائش کی کوئی اچھی جگہ ہے کہ نہیں، کھانا ملتا ہے کہ نہیں ملتا. جہاں جو جگہ میسر آئی رہ گئے، اور جو کھانے کو ملا کھا لیا، اور اس طرح لوگوں میں بڑے حرد عزیز ہوئے. یہ تبلیغ بھی بڑی اچھی طرح کی. جب مسیح رابع نے یہ رویا دیکھی تھی کہ فرینچ اسپیکنگ ملکوں میں جماعت کی ترقی ہو رہی ہے، تو پھر وہاں جس ریجن میں تھے وہاں سے نکل کے سینیگال کی طرف بھی انہوں نے توجہ کی. ان کو وہاں بھجوایا گیا، وہاں بااثر لوگوں کو تبلیغ کی، اور اس طرح پھر ممبران پارلیمنٹ کو تبلیغ کی، اور 14 ممبران پارلیمنٹ کو بیعت کی توفیق ملی. اس کا اثر بھی بڑا اچھا ہوا جماعت پہ، اور پھر وہاں بھی جماعت مضبوط ہونے لگی.
نظام جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے معلمین کی تعداد بڑھنے کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت اور ٹریننگ کی ضرورت تھی، اور سالانہ بنیادوں پر یہ پروگرام جاری رکھا، اور مولانا صاحب نے بڑی ہمت سے یہ کام بھی سر انجام دیا۔ 1997 میں ان کو سینیگال کا امیر مقرر کر دیا گیا۔ بڑی محنت سے انہوں نے آخری وقت تک اپنی اس خدمت کو نبھایا۔ خلیفہ کی اطاعت کا جذبہ انہوں نے لکھا ہے کہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، اور حقیقت میں یہی میں نے دیکھا۔ جب بھی ان کو بیماری میں بھی، جب یہاں آئے ہیں 10 سال سے کافی بیمار تھے، بیماری میں بھی جب کوئی کام دیا گیا فوراً اس کو بجا لانے کی کوشش کرتے۔ تبلیغ کا بہت شوق تھا۔ وہاں وجی اللہ صاحب ہیں مبلغ سینیگال میں، یہ کہتے ہیں کہ جہاں میں یہاں آیا ہوں تو منور صاحب کا نام بہت سنا، اور لوگ جہاں بھی جاتا تھا لوگ بڑی محبت سے ان کا ذکر کرتے تھے۔ لوکل معلمین کا بعض لوکل لوگوں کا واقعات بیان کرتے ہیں کہ محمود تفسیر مارا صاحب ہیں لوکل معلم، کہتے ہیں منور خورشید صاحب کے ذریعے میں نے احمدیت قبول کی، اور انہوں نے مجھے اچھی تعلیم دی اور بہت محنت اور محبت سے میری تربیت کی، جس کے نتیجے میں جامعہ احمدیہ گانا سے تعلیم حاصل کی اور خدمت کی توفیق ملی جماعت کی۔ کہتے ہیں میں نے بڑا لمبا عرصہ ان کے ساتھ گزارا ہے۔ یہ گیمبین ہے، وہ لکھتے ہیں سینیگالین۔ خلافت سے عشق کی حد تک ان کی محبت تھی، اور یہی باتیں خاص کہتے ہیں مجھے بھی کہا کرتے تھے کہ خلافت سے تعلق رکھنا۔ یہ کہتے ہیں دوسرے یہ میں نے دیکھا ان میں کہ کبھی انہوں نے تہجد نہیں چھوڑی، اور ہمیں بھی یہ تلقین کرتے تھے کہ ہمیشہ تہجد پڑھو، اور تہجد میں خاص طور پر خلیفۃ المسیح کے لیے دعائیں کیا کرو۔ یہی لکھتے ہیں مولانا صاحب بڑے متقی شخص تھے، بڑی محنت کرنے والے تھے۔ پورے سینیگال کے انہوں نے دورے کیے۔ ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر گاؤں میں جائیں اور مسیح محمدی کا پیغام پہنچا کے آئیں۔ کہتے ہیں خاکسار اس بات کا شاہد ہے کہ جب منور صاحب جماعتی کام میں مشغول ہوتے تو آپ کو دن رات کی یا کھانے پینے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ خدا تعالیٰ سے بہت قریبی تعلق تھا، اکثر مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک جماعتی فنکشن تھا، وہاں لوگ آئے ہوئے تھے، ایک احمدی وہاں بیمار ہو گئے، انہوں نے واپس جانا چاہا، انہوں نے ان کو اجازت دے دی، لیکن جب بس پہ بٹھانے لگے، جگہ مل گئی بس پہ، تو منور صاحب نے ان کو روک دیا کہ اس پہ نہ بیٹھیں، دوسری بس پہ بیٹھیں۔ اور کہتے ہیں میرے اس وقت یہ خیال آیا تھا کہ اس بس کو کوئی حادثہ پیش آ جانا ہے، اور اگر یہ اس طرح ہوا تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو جماعتی فنکشن پہ گیا تھا اور وہاں یہ حادثے کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ لیکن بہرحال ہوا وہی، جس بس سے روکا تھا اس کو حادثہ پیش آ گیا، دوسری بس میں بیٹھے تھے، خیریت سے اپنے گھر پہنچ گیا وہ شخص۔ اس سے بھی لوگوں کو بڑا ایمان بڑھا، اور لوگوں میں محبت کا یہ حال ہے وہاں کہ مختلف جگہوں پر ان کی نماز جنازہ غائب ادا کی گئی کہ سینیگال میں، غیر ملتوی اس میں بہت سارے شامل ہوئے۔ فاٹک کے صدر جماعت واگن فائی صاحب کہتے ہیں، واگن فائی، کہ جس فدائیت سے منور خورشید صاحب کام کرتے تھے کسی اور کے لیے یہ کرنا بہت مشکل ہے۔ پھر جالو صاحب ہیں لوکل معلم، کہتے ہیں جب وہ پہلی دفعہ سینیگال آئے تو ایک لمبا عرصہ مجھے منور صاحب کے ساتھ کام کرنے کی توفیق ملی۔ بڑے متقی اور بہادر شخصیت کے مالک تھے، جماعتی دوروں کے دوران بہت حکمت اور بہادری سے تبلیغی سرگرمیاں سے انجام دیا کرتے تھے۔ اسی طرح انصاف پسند تھے، جماعت کے ساتھ بہت محبت اور انصاف کا سلوک کرتے۔ راجہ برہان صاحب کہتے ہیں یہ آخری دنوں میں بیمار ہوئے، ڈائلسس ان کا روزانہ ہوتا تھا، تو ایک دن ایک شادی پہ ملے تو کہتے ہیں میں نے دکان کھول لی ہے۔ تو میں نے کہا دکان کھولنے سے کیا مطلب؟ تو کہنے لگے کہ گھر میں ہوتا ہوں تو میں نے گھر کے باہر میز لگا لی، وہاں پانی گرمیوں میں پانی رکھ لیتا ہوں، لٹریچر رکھ لیتا ہوں، اور آنے جانے والوں کو پانی کی ضرورت ہو تو پانی پلا دیتا ہوں اور لٹریچر دے دیتا ہوں۔ تو اس طرح فارغ نہیں بیٹھے، اس بیماری میں بھی نیا راستہ انہوں نے تلاش کر لیا۔ اس لیے وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ تبلیغ کس طرح کریں، تبلیغ کرنے کے راستے
اگر تلاش کیے جائیں تو مل جاتے ہیں، صرف جوش ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے۔ اور پھر ان کا ایک ملکہ یہ بھی تھا منور خورشید صاحب کا کہ ان کو زبان جلدی سیکھ لیتے تھے۔ گیمبیا میں بھی مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں اور ان کو زبانیں آتی تھیں، اور یہ کہا کرتے تھے کہ گیمبین ہمارے مبلغین جو یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں 3، عبداللہ صاحب اور عبد الرحمٰن صاحب اور محمد مبائے صاحب، کہتے ہیں یہ تینوں مختلف قبیلوں کے ہیں، یہ اپنے ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ سکتے، لیکن میں ان تینوں قبیلوں کی زبان جانتا ہوں۔ ان کی اہلیہ نصرت جہاں صاحبہ کہتی ہیں بچوں کی تربیت میں بہت توجہ تھی، بڑا پیار کرنے والے وجود تھے، خلافت سے بے پناہ محبت تھی، وقف کا حق ادا کیا، اختلافات کو مٹانے اور صلح کروانے کی ہر ممکن کوشش کرتے، مہمان نوازی بہت تھی۔ افریقہ میں دورے پہ جاتے تو ہم کہہ دیتے تھے تو بس یہ نہ میری فکر کرنا میں کب آؤں گا، بس جب فارغ ہو جاؤں گا تو میں آ جاؤں گا گھر واپس۔ تبلیغ کا کہتے ہیں جنون تھا، اسپین میں بھی ان کو تبلیغ کا بہت موقع ملا، بیماری کے باوجود وہاں جاتے رہے، پرانے رابطے انہوں نے بحال کیے اس طرح سے۔ ان کے بیٹے محمد احمد خورشید مربی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ یہ رسید کرتے کہ لوگوں کے کام آنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک خوبصورت عبادت ہے، خدا اس سے راضی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہم نے ہمیشہ ایک عملی نمونہ دیکھا اسلامی تعلیم کا۔ سلمان سلمی صاحب اسپین سے کہتے ہیں کہ اسپین میں قیام کے دوران کئی بار ان کے ساتھ تبلیغ پر نکلنے کا موقع ملا۔ حیرت انگیز بات بار بار دیکھی کہ آپ کسی افریقن راگیر سے سلام دعا کرتے اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے رحم کر لیتے، اور کچھ ہی وقت میں اس سے ایک مستحکم تعلق پیدا ہو جاتا، اور ساتھ ساتھ بتاتے جاتے کہ اس کا تعلق فلاں گاؤں سے اور اس کے ارد گرد کے علاقے یہ ہیں، وہاں میں گیا ہوں اور اس علاقے کے لوگ بہت مخلص ہیں، وہاں کے بااثر لوگوں کو بھی جانتے تھے، کیونکہ افریقن زبان میں بات کر رہے ہوتے تھے، اس لیے وہ شخص بھی ان کی باتیں سنتا، حیرت بھی ہوتی، اسے خوشی بھی ہوتی، اور 2-3 ملاقاتوں کے بعد پھر وہ قریب آ جاتا جماعت کے، پھر اس کو پیغام پہنچاتے۔ کہتے ہیں پہلی دفعہ ان کا یہ نہیں ہوتا تھا کہ پیغام پہنچائیں، پہلے ذاتی تعلقات بناتے تھے، پھر دوسری تیسری ملاقات میں تبلیغ کرتے تھے اور احمدیت کا پیغام دیتے تھے۔ اس وقت تک کہتے ہیں زمین تیار ہو چکی ہوتی تھی ان کے ذاتی تعلق کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے، اور پھر لوگ فوری طور پر بیعت بھی کر لیتے تھے۔ بہرحال انہوں نے اسپین میں کافی کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی فضل سے جماعت بھی قائم کر دی انہوں نے۔ ایک جنون تھا ان کو احمدیت اور حقیقی اسلام کو پیغام پہنچانے کا، اور یہ بالکل سچ ہے کہ اس کے ساتھ عاجزی بھی ان کی انتہا کو تھی۔ اسپین جانے کا جب میں ان کو کہا ہے تو بغیر کسی عذر کے تیار ہو گئے، اور باوجود اس کے بیمار تھے۔ اللہ تعالیٰ جماعت کو ایسے وفاداروں والے مربی عطا فرماتا رہے جو بے نفس ہو کر کام کرنے والے ہوں، کام کو پورا کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند فرمائے۔ دوسرا جنازہ ہے اقبال احمد منیر صاحب مربی سلسلہ کا، چودھری منیر احمد صاحب کے بیٹے ہیں، پاکستان میں تھے یہ، گزشتہ دنوں ان کی بھی وفات ہوئی ہے۔ ان کے خاندان میں بھی احمدیت کا نفوذ ان کے دادا چودھری غلام حیدر صاحب کے ذریعے 1895 میں ہوا تھا۔ انہوں نے 1983 میں جامعہ سے تعلیم مکمل کی، پھر اصلاح اور ارشاد مرکزیہ کے تحت کام کیا، پھر 2001 سے 2008 تک سیرا لیون میں رہے، پھر واپس آ گئے، پھر اس کے بعد پھر پاکستان کے مختلف ضلعوں میں کام کرتے رہے۔ دل کے مریض بھی تھے، لیکن اس کے باوجود بڑی محنت سے کام کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے، نہایت محنت و توجہ سے خدمت کرنے والے، بجا لانے والے تھے، اور لوگوں سے بڑا اچھا تعلق، مخلص طبیعت کے مالک تھے۔ مرحوم کے اہلیہ اور 3 بیٹے ہیں۔ مربی سلسلہ عبدالوکیل صاحب کہتے ہیں کہ بڑی ہر دل عزیز شخصیت تھے، اور خلافت سے بڑا تعلق تھا، بڑا محبت کرنے والے تھے، باروب شخصیت کے مالک تھے، لیکن بہت ہی شفیق بھی تھے دل کے،
تھوڑی سی ملاقات کے بعد اندازہ ہو جاتا تھا کہ انکساری ان میں کمال کی ہے۔ سید منیر احمد صاحب نائب امیر کراچی کہتے ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا کہ نہایت محنتی اور مخلص شخصیت کے مالک تھے۔ جو کام بھی دیا جاتا فوری طور پر اس کو پہلی ترجیح میں کرتے، باقاعدہ دفتر آ کے بڑے اپنے صاحب مشورے بھی دیتے۔ کہتے ہیں مجھے بھی ان سے حوصلہ ہوتا رہتا تھا۔ دل کے بہت صاف تھے، ہلکے کے لوگوں سے ذاتی تعلق تھا، اس کی وجہ سے کاموں میں ان کے بہت آسانیاں پیدا ہو جاتی تھیں، اور اسی وجہ سے پھر چندوں کی طرف توجہ دلانے میں بھی ان کو ہی کہا جاتا تھا، اور یہ ان کے پھر کہنے کا خاطر خواہ اثر بھی ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، یاد بلند کرے۔ تیسرا ذکر ہے سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ اہلیہ میاں عبدالعظیم صاحب درویش مرحوم قادیان کا، جو گزشتہ دنوں ان کی بھی وفات ہوئی ہے۔ کافی عرصے سے صاحب فراش تھیں۔ زمانہ درویشی میں صوبہ اڈیشہ سے شادی ہو کر آنے والی پہلی خاتون تھیں۔ مرحومہ نے اپنے خاوند کے ساتھ درویشی کا دور صبر اور شکر سے گزارا۔ صوم و صلات کی نہایت پابند، دعاگو، نیک اور مخلص خاتون تھیں، باقاعدہ تلاوت کرنے والی ہیں اور قرآن کریم دوسروں کو پڑھانے والی تھیں۔ بہت سے بچوں اور عورتوں کو قرآن کریم پڑھنا سکھایا۔ درویشی کے دور میں جب آمدن کم تھی تو اپنے گزارے کے لیے مرغیاں پال لیتی تھیں بجائے اس کے کہ دوسروں پر نظر رکھیں۔ خدمت خلق کا جذبہ نمایاں تھا۔ قادیان میں عورتوں کی تجہیز و تفہیم کے موقع پر یہ بڑا خدمت کیا کرتی تھیں، غسل وغیرہ دینے میں بھی مدد کرتیں۔ خلیفہ وقت سے خاص تعلق تھا، ہر تاریخ میں حصہ لیتی تھیں۔ مرحومہ موسیہ بھی تھیں۔ ان کے پسماندگان میں 4 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں۔ خورشید انور صاحب کی دوسری والدہ تھیں۔ 200 مشائخ صاحب مرحوم مورخ احمدیت کی چچی تھیں یہ۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کو سلوک فرمائے، جان بلند کرے۔ نماز کے بعد میں ان کا نماز جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر